الحمدللہ الذی فضل سیدنا و نبینا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا جتنی مرتبہ شکریہ بھی ادا کرو تو کم ہی ہے، کیونکہ اللہ نے رمضان بھی عطا فرمایا، لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، بعد اس کے جمعۃ الوداع کا دن بھی اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں جتنے دن رمضان کے باقی ہیں اللہ انہیں بھی نصیب فرمائے، آنے والا عید الفطر کا دن بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ سارے امت کے مومن مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، غریبوں کے حق کے بارے میں اللہ نے بہت ساری جگہ ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے، خوشخبریاں دیتے ہوئے، ڈر سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، صدقات کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے، عید سب مناتے ہیں، لیکن حقیقت میں عید وہ ہوتی ہے جب ایک غریب کے گھر میں عید ہو۔ خوشی تو سب مناتے ہیں، لیکن حقیقت میں خوشی تب ہوتی ہے کہ ایک مسکین کے گھر میں بھی آپ کے جیسی خوشی کا ماحول ہو۔ عید کے دن خوشیاں تو سب گھروں میں ہوتی ہے، لیکن اصل خوشی اس وقت مانی جاتی ہے جب یتیم کا بچہ بھی خوشی منا رہا ہو۔ عید کا دن آتا ہے، دنیا بھر میں خوشیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اصل خوشی اسی وقت نظر آتی ہے جب بیوہ عورت آپ کی ماں بہنوں جیسی خوش نظر آتی ہے۔ تو سب کا حق ادا کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ عید ہمارے گھر میں بھی ہو تو عید غریبوں کے گھر میں بھی ہونا ضروری ہے۔ خوشی ہمارے گھر میں ہو تو یتیم کے بچوں کے چہرے بھی خوشی سے نظر آئیں۔ یہی تو اصل عید ہے، یہی تو میرے مصطفیٰ نے بتایا اور سکھایا ہے۔ کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ جب تک تم غریب کا حق یعنی صدقہ ادا نہ کرو، میرے عیدگاہ تک آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔
یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ نماز کی جو خوشی عید الفطر کی ہمیں ملتی ہے اسے بعد میں لینا، پہلے غریب کا حق ادا کر کے میرے عیدگاہ تک آنا۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ جب تک صدقہ ادا نہ کیا جائے، رسول فرماتے ہیں اسے عیدگاہ تک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عیدگاہ وہی آ سکتا ہے جس نے صدقے کا مال عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کے گھر میں ماتم ہے، کوئی غربت کا رونا رو رہا ہے، کوئی مسکینی کا رونا رو رہا ہے، یتیم بچے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بلک رہے ہیں، بیوہ عورت شوہر کے نہ ہونے کے غم میں وہ تڑپ رہی ہے، ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر ہم خوشیاں مناتے ہیں تو ایسی خوشیوں کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان کا حق ادا کیا جائے، اس کے بعد خوشی مناؤ۔ جب تم ان کے گھروں کو جا کر کے ان کی مدد کرو گے، ان کے بدن پر کپڑے پہناؤ گے، ان کے حاجتوں کو پوری کرو گے، جب وہ ہاتھ اٹھا کر تمہیں دعائیں دے رہے ہوں گے اور ان کے چہرے جب مسکرا رہے ہوں گے تو اس وقت جو خوشی ملتی ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی کام میں ایسی خوشی نظر نہیں آتی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ غربا، یتیم، مساکین، محتاج، ان کا حق ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ ہم سب کے مال و دولت میں بے انتہا برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اتنا عطا کر دے تاکہ ہم اس کی راہ میں خرچ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں۔ میرے رسول نے فرمایا جو سخی ہے، جو وہ دیتا رہتا ہے، جو بانٹتا رہتا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ایک ایک صدقے کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس نے 1 روپیہ بھی یہاں خرچ کیا، اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا گیا۔ جتنی بار دیتا جائے گا یوں سمجھیے کہ اس کے نام کے درخت جنت میں لگتے چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بخیل ہے، کنجوس ہے، جب وہ دنیا میں کسی کی سخاوت نہیں کرتا، کسی کی مدد نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بخیل ہے، وہ جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ بخیل ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تمہارا مال تمہیں جنت بھی لے جا سکتا ہے، یہی تمہارا مال قبر کا عذاب اور حشر کا عذاب بن کر کے تمہارا وبال بھی بن سکتا ہے۔ تو لہذا اس مال کو اگر صحیح ڈھنگ سے خرچ کرو تو تمہارے لیے جنت بھی ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، عزت بھی ہے، مال کی حفاظت بھی ہے۔ اور اگر یہی مال تم نے بچایا، بخالت کی، کنجوسی کی، تو یہی مال تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بھی ہے، یہی مال تمہارے لیے قبر کا عذاب بھی ہے، یہی مال تمہارے لیے قبر کی اندھیری بھی ہے۔ تو مال دونوں پہلو میں ہمیں لے جا سکتا ہے۔ اگر صحیح ڈھنگ سے خرچ کیا تو جنتی ہے، اگر اسی کو بچا کر کے دنیا میں چھوڑ گیا تو یہی مال قبر میں اژدہا بن کے آئے گا، کبھی تکلیف بن کے آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہمیں زکوٰۃ کا دیا، صدقات کا دیا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک تمہارے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، محتاجوں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے ساتھ ہمیں بیان کر کے بتا دیا
کہ صدقے کا مالک کون ہے۔ رشتہ داروں میں ہمیں چننا چاہیے تاکہ رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کے گھروں میں بھی عید ہو جائے۔ ہمیں رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ دور کا رشتہ دار ہو، قریب کا رشتہ دار ہو، ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ رشتہ دار اگر نہیں ملے تو بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پڑوس میں سے تلاش کرو، جو اس کے حقدار ہیں ان کو ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے محلے میں رہتا ہے، اگر اس میں بھی کوئی غریب نہ ملے تو فرمایا گیا جو تمہارے شہر میں رہتا ہے، جو تمہارے گاؤں میں رہتا ہے، ان میں سے تلاش کر کے تم جو ہے ان کا حق ادا کرو۔ صدقے کی طاقت دیکھو کتنی عالی شان طاقت ہے۔ صدقے کی طاقت کا کوئی دنیا کی چیز، کوئی طاقت مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس زمین کو پیدا فرمایا، زمین جب بنائی گئی تو زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے دیکھا کہ زمین ہل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اونچے اونچے طاقتور جب پہاڑ بنائے گئے تو زمین کا ہلنا ڈلنا بند ہو گیا۔ فرشتوں نے دیکھا، تعجب کرنے لگے کہ اللہ نے کیسی طاقت بنائی کہ یہ زمین جو اتنی بڑی ہل رہی تھی، پہاڑوں کی طاقت کا عالم دیکھو کہ ہلتی ہوئی زمین رک گئی، یہ کیسی طاقت ہے۔ جب فرشتوں نے تعجب کیا تو مولا تعالیٰ نے کہا تم اس پہاڑوں کی طاقت کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو، سنو دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر اور ایک طاقت ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اے باری تعالیٰ پہاڑوں سے بڑھ کر دنیا میں طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتا ہے اے فرشتوں سنو، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کائنات میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ لوہا ہے، لوہا، کیونکہ لوہے میں ایسی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو جب فرشتوں نے لوہے کی طاقت کے بارے میں سنا، پھر سے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پوچھنے لگے اے مولا کیا ساری دنیا میں زمین سے بڑھ کر، پہاڑوں سے بڑھ کر، لوہے سے بڑھ کر کیا کوئی طاقتور اس دنیا میں کوئی چیز ہے؟ تو اے مولا ہمیں بتا دے۔ تو رب کہتا ہے ہاں آگ ہے، آگ، کیونکہ آگ کے اندر ایسی طاقت ہے کہ وہ لوہے کو جب جلاتی ہے تو لوہا بھی پگھلا دیتی ہے، لوہا بھی پگھلا کر کے پانی کر دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اے مولا اس زمین سے زیادہ طاقتور، ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور، اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور کیا تیری مخلوق میں سے کوئی چیز ہے تو ہمیں بتا دے۔ تو رب کہتا ہے ہاں ہے، وہ پانی ہے، کیونکہ پانی میں ایسی طاقت ہے کہ جب آگ لگتی ہے چاہے وہ دنیا کو بھلے ہی جلا دے، لیکن جب پانی برسنا شروع ہوتا ہے تو اس دہکتی جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا کر کے پانی بنا دیتی ہے، یہ پانی کی طاقت ہے۔ تو پھر سے فرشتوں نے پوچھا اے مولا بتا دے اس کائنات میں اس زمین سے زیادہ طاقتور، ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور اور جو ہے اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے اگر ہمیں تو بتا دے۔ تو میرا رب کہتا ہے اے فرشتوں تعجب کیوں کرتے ہو، سنو سنو، ہاں ایک ایسی چیز ہے جسے دنیا ہوا کہتی ہے۔ جب ہوا نکلتی ہے وہ پانی کو بھی بہا لے جاتی ہے، جب ہوا آتی ہے آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، جب ہوا آتی ہے تو اونچے اونچے پہاڑوں کے جیسے پتھروں کو بھی لڑکا دیتی ہے، یہ ہوا کی طاقت ہے۔ تو فرشتوں نے مولا کی بارگاہ میں پلٹ کر کے پوچھا اے باری تعالیٰ تو بتا دے تیری اس اتنی بڑی زمین جو ہے، جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جو جنوب تک یہ ساری زمین پھیلی ہے، اس زمین سے بھی زیادہ طاقتور، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور، اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور، ان ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور اور اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور کیا کائنات میں کوئی چیز ہے جسے تو پسند کرتا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے سنو سنو اے بنی آدم کی اولادو، تم جو ہے اگر دنیا میں کسی کو صدقہ ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے تم صدقہ دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خدا کی قسم اس
صدقے کی طاقت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ میرا رب فرشتوں کو بتا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ صدقہ ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ مردے کو بھی انسان بنانے کی طاقت رکھتی ہے، بیماروں کو شفا دینے کی طاقت رکھتی ہے، اور تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر وہ کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے، کیونکہ میرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ کائنات میں اس زمین سے اعلیٰ طاقتور، ان پہاڑوں سے زیادہ اعلیٰ طاقتور، اس آگ سے زیادہ طاقتور، ان ہواؤں سے زیادہ طاقتور، اس لوہے سے زیادہ طاقتور اگر کائنات میں کوئی طاقت ہے تو وہ صدقے کی طاقت ہے۔ صدقہ ادا کرتے رہو، دیکھو تمہاری زندگیوں میں سکون کی جو ہے لہریں کیسی دوڑتی رہے گی۔ اسی لیے صدقہ دیتے رہو، غریبوں کی دعائیں لیتے رہو۔ جب ان کی دعائیں آتی رہیں گی ہماری بلائیں ٹلتی رہیں گی، ہماری تقدیریں بدلتی رہیں گی، اور ہمارے زندگیوں کا تختہ پلٹتا رہے گا، غم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے رسول اور میرے رب نے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہمارا مال جو ہے صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حساب سے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا غور کریں اللہ کی بنائی ہوئی زمین کتنی بڑی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر انسان دنیا کا کتنا بڑا ارب پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اگر ساری زندگی گھومتا رہا پھر بھی زمین کا سروے نہیں کر سکتا، دنیا کے بنائے ہوئے اللہ کے سارے پہاڑوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی ہواؤں کو وہ پرکھ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سمندروں کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی دنیا، اس کے ایک سے بڑھ کر ایک طاقت جو ہے طاقتور چیزیں دنیا میں موجود ہیں، تو لہٰذا اللہ کہتا ہے ان ساری طاقتیں جو ہے ایک طرف ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، لیکن صدقے کی طاقت ایک طرف ہے۔ صدقے کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی جان ہے صدقے میں، اتنی شان ہے صدقے میں۔ صدقہ جو ہے ہمارے لیے دنیا میں عزت کا جو ہے مقام بناتی ہے، صدقہ ہمارے لیے دنیا میں شہرت بناتی ہے، صدقہ ہمارے چہروں پر جو ہے رنگت لاتی ہے، صدقہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، صدقہ ہمارے قبر کا اجالا ہے۔ یہی صدقہ جو مالداروں کو، کثیر مالداروں کو جنت میں لے کر کے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں پر اور غریب یتیم مسکینوں پر اللہ تعالی ہم سب کو حلال کا مال جو ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر حرام مال کوئی دیتا بھی ہے تو اس کا اجر نہیں دیا جاتا، اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا، گویا کہ حرام مال وہ جتنا بھی خرچ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے حلال مال 1 روپیہ ہی خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال اگر اپنے بیوی بچوں پر بھی کھلاتا ہے مولا اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اگر حلال مال بیوی بچوں کو بھی کھلائے، ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے آپ پر خرچ کرے، تب بھی اللہ اسے ثواب ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر حرام مال کا پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے اگر کسی کو دینا ہو حلال مال سے دو، اور حلال مال زندگی بھر کماؤ کھاؤ، کیونکہ حلال مال میں برکت ہے۔ حلال کھلانے والوں کو اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، حلال کھانے والوں کو اللہ صدقہ عطا جو ہے سکون عطا کرتا ہے، اور حلال جو کھاتا ہے جو کماتا ہے انہی کی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے 5 گانا نماز کے ساتھ ساتھ حلال کمائی کمانے، حلال کھلانے، اور اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو محنت اور مزدوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں جھوم کر کے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں بھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ مصیبتیں بھی اتارتا ہے، اللہ ہمیں دے کر بھی دیکھتا ہے، چھین کر بھی دیکھتا ہے، حالات کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں تو کبھی برے بھی ہوتے ہیں، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پہلے غریب تھے یہ بھولو نہیں، پہلے محتاج تھے یہ بھولو نہیں، اور اگر پہلے ہم نے جو ہے ہم کمزور تھے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے بارہا سنا، حضرت جو ہے یہ بخاری اور مسلم
مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی آزمائش لی، اس میں سے ایک جو ہے کوڑی کا بیمار تھا برس والا، اور ایک جو ہے اس میں سے اندھا تھا اور ایک گنجا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی حالتوں کو دیکھا، یہ بڑے دنیا میں تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کرتے رہے، تو اللہ نے ایک فرشتوں کو انسانی شکل عطا فرمائی، فرمایا جاؤ دنیا میں جاؤ اور ان لوگوں کو آزماؤ، دیکھو کون آزمائش میں کتنا اترتا ہے اور کس کا جو ہے عمل کتنا زیادہ ہوگا، کس کی نیت کیسی ہوگی۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل ہوئے دنیا پر آتا ہے۔ جو شخص برس والا یعنی جس کے جو ہے بدن پر اجلے اجلے دھبے اور داغ تھے، وہ ایسا بیمار تھا، لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے پسند نہیں کرتے، کیوں؟ اگر میں اس کے پاس بیٹھوں گا اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، اس کے جیسا جسم مجھے آ جائے گا، لوگ نفرت کرتے تھے، تو ہر کوئی آتا اس سے دور بھاگتا تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس انسانی شکل لے کر کے آیا، آنے کے بعد پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تجھے کچھ عطا کرنا چاہے تو کیا لینا پسند کرے گا؟ تو کہتا ہے یہ جو میرے اندر بیماری ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری سے اللہ مجھے نجات عطا کرے، میرے جسم اچھا ہو جائے، بس میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے جب اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے ایسا بدن عطا کیا جیسا کہ وہ بیماری سے پاک اور صاف ہو گیا، اپنے آپ کو سکون محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بتاؤ، فرشتے نے پوچھا تم مال میں سے کس چیز کو پسند کرو گے؟ تو کہتا ہے ابل، یعنی مجھے اونٹ چاہیے۔ تو اس نے ایک حاملہ اونٹ عطا فرمائی۔ فرشتے نے اس کے بعد فرمایا اللہم بارک، اللہم بارک لکا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے کتراتے تھے، فرشتہ اس کے پاس آیا، پوچھنے لگا بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہے تو تم کیا لینا پسند کرو گے؟ تو گنجا شخص کہتا ہے یہ جو میرے سر کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے، اللہ مجھے خوبصورت سے بال عطا فرمائے، میرے سر پر پھر سے بال آ جائے، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اس کے سر پر پھر سے بال اگنے لگے، اچھے خوبصورت بال آئے۔ جب بال آ گئے تو فرشتہ کہتا ہے تم مال میں سے کیا لینا پسند کرو گے؟ تو اس نے گائے کا نام لیا، تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرشتہ وہاں سے نکل گیا، تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا تھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا جو ہے پیدا ہو کے آیا تھا، وہ دنیا نہیں دیکھ پاتا تھا، قدم قدم پر وہ ٹھوکریں کھاتا تھا، ہر کوئی اس سے اس زمانے میں جو ہے نفرت کیا کرتا۔ تو اس نے پوچھا فرشتہ آ کر کے بتا اگر اللہ تجھے کچھ دینا چاہے تو تو کیا لینا پسند کرے گا؟ وہ کہتا ہے آنکھوں کی بینائی مل جائے، میں اللہ کی بنائی ہوئی قدرت دیکھ لوں، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر میری آنکھوں کی روشنی آ جائے تو اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں چاہتا۔ تو فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرے تو کیا دیکھا؟ آنکھوں کا نور آ گیا، وہ دیکھنے لگا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے بتا تو مال میں سے کیا پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا مجھے جو ہے بکری پسند ہے۔ تو اس نے فرشتے نے اسے حاملہ بکری عطا فرمائی اور کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ وہاں سے چلا گیا، کئی سال گزر گئے، اندھا بھی مالدار ہو گیا، گنجا بھی مالدار ہو گیا، برس کی بیماری والا بھی بڑا مالدار ہو گیا، تینوں کے پاس اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا، دنیا میں ان کی شہرت ہونے لگی، دنیا میں ان کی عزت ہونے لگی۔ اللہ نے چاہا پھر سے ان کو آزمایا جائے، کیونکہ ہم نے ان کو شفا بھی دی ہے، کیونکہ ان کو ہم نے جو ہے مال بھی دیا ہے، دیکھیں اب یہ میرے نام پر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، میرے نام پر یہ لوگ کتنا دیں گے اور کتنا نہیں دیں گے، کیا یہ لوگ ابھی بھی میرا شکریہ ادا کرتے ہیں یا میری ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ آزمائش کرنے کے لیے پھر سے اسی فرشتے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ انسانی شکل لے لے اور دنیا میں چلا جا، ان 3 لوگوں کی آزمائشیں لینا، دیکھیں کون آزمائش میں کتنا اترتا ہے۔ پہلے اس جو ہے برس والی بیماری کے پاس جو بیمار تھا اس کے پاس آیا، وہ اچھا جو ہے تندرست بھی ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے، لوگوں کی جو ہے بھیڑ بھی ہے، کیونکہ وہ اس زمانے کا بڑا مالدار ہے۔ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں راستے کا بھٹکا ہوا ہوں، میں مسافر ہوں، میرا مال جو ہے سفر کی وجہ سے سارا کا سارا کھو گیا ہے، مجھے اب مال کی ضرورت ہے، تھوڑا سا مال مجھے اللہ کے نام پر دے دے، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو پہلے بیمار بھی تھا، تو اس طرح کی شکل
شکل والا تھا، تیرے بدن پر سفید دھبے تھے، لوگ تیرے پاس بیٹھنے سے کتراتے تھے، لہٰذا آج تو تندرست بھی ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اسی مولا کے نام پر مانگتا ہوں، لہٰذا مجھے تھوڑا سا مال دے دے، آج میری مدد کر دے۔ وہ کہتا ہے میں کبھی بیمار نہیں تھا، میں کبھی غریب نہیں ہوتا، میں کبھی غریب نہیں تھا، یہ مال جو ملا ہے میرے ماں باپ اور میرے باپ داداؤں کی وراثت میں ملا ہے، میں ہرگز دینے کے لیے تیار نہیں، میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے۔ تو اسی مرض والا بھی ہو گیا اور وہ دنیا کا سب سے بدترین غریب بھی ہو گیا۔ تو فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے، اس سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ میں راستے کا بھٹکا ہوا مسافر ہوں، میرا سفر کی وجہ سے سارا کا سارا مال کھو گیا ہے، اللہ کے نام پر تجھ سے مانگتا ہوں، اور جس اللہ نے تجھے صحت بھی عطا فرمائی، مال بھی عطا فرمائی، شہرت بھی دے دیا، اللہ نے تجھے عزت بھی دے دی، اسی مولا کے نام پر مانگتا ہوں، میری آج تو مدد کر دے اور میرا سفر آسان ہو جائے، اس کے لیے تم مجھے کچھ عطا کر دینا۔ وہ کہتا ہے میں کبھی گنجا نہیں تھا اور میں کبھی بیمار نہیں تھا، میں ہر زمانے میں اچھا تھا اور میں ہر زمانے میں مالدار ہی مالدار تھا، لہذا میرے خرچ بہت زیادہ ہیں اور میرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تم دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ فرشتہ کہتا ہے تم جیسے پہلے تھے اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے اور تیرے مال کو اللہ ہلاک اور برباد کر دے۔ دنیا والوں نے دیکھا وہ ویسا ہی بیمار بھی ہو گیا، غریب بھی ہو گیا، ذلیل بھی ہو گیا اور اس کا مال اس سے چھین لیا گیا۔ وہ تیسرا شخص جو اندھا تھا اس کے پاس آزمائش لے کر کے جب فرشتہ آیا اور کہتا ہے کہ پہلے تو اندھا تھا، آنکھوں سے معذور تھا، تو نے دنیا نہیں دیکھی تھی، اللہ نے تجھے دنیا بھی دکھائی، اللہ نے تجھے حسن بھی عطا فرمایا، شہرت بھی عطا فرمائی، عزت بھی عطا فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا مال عطا فرمایا، میں اسی مولا کے نام پر میں تیری بارگاہ میں آج مانگنے آیا ہوں، اب میں راستے کا بھٹکا ہوا مسافر ہوں، میرا سارا مال کھو گیا، مجھے ذرا سا عطا کر دے۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، بے شک پہلے میں غریب بھی تھا، میں اندھا بھی تھا اور لوگ مجھ سے کتراتے تھے، لیکن اسی مولا نے مجھے مال بھی دیا، شہرت بھی عطا فرمائی، عزت بھی عطا فرمائی، اسی مولا کے نام پر تو مانگ رہا ہے، جا لے جا تجھے جتنا چاہیے۔ تو ایک بکری کا سوال کرتا ہے، اگر اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو میں تجھے سارا مال دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اسی پروردگار عالم کا یہ شکر ہے کہ مولا نے مجھے اتنی عزتیں، اتنی شہرتیں، اتنا مال عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں 3 لوگوں کی آزمائش کے لیے آسمانوں سے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آزمائشوں کو قبول فرما لیا، مولا تجھ سے راضی ہے اور تو مولا سے راضی ہے، جا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال میں اسی طرح خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا عظیم دولت مند بنایا، دنیا میں جب تک رہا عزت ہی عزت رہی، جب دنیا سے گیا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دے کر بھی آزماتا ہے، لوگوں سے چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے آزمانے کے لیے، اللہ کبھی ذلت بھی دیتا ہے آزمانے کے لیے، اللہ کبھی مال بھی دیتا ہے آزمانے کے لیے، اللہ کبھی فقیری بھی دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ تو لہٰذا جو دروازے پر مانگنے آتا ہے وہ آپ کی مشکلوں کو مشکلوں کا حل لے کے آتا ہے، مانگنے جو آتا ہے اسے دھتکارنا نہیں چاہیے، محبت ہو تو دے دو یا محبت سے سمجھاؤ کہ تم دوسری جگہ پر چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی آزمائشوں کو بھی دیکھتا ہے، خوشیوں کو بھی دیکھتا ہے، کبھی بھی ناشکری ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اس مال کی قیمت کیا ہے۔ اگر ہم نے مال دے دیا تو رب خرچ کرنے والوں سے کتنا راضی ہوتا ہے، خرچ کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے، خرچ کرنے والوں کا مقام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ اپنے زمانے کے امام بھی تھے، ولی بھی تھے، فقی بھی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ فرماتے ہیں میں حج کے موقع پر جب میں مکہ شریف گیا تو میں حج کرنے کے بعد جب میں تھک گیا، مجھے مکے میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، میری آنکھیں لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا، میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ 2 فرشتے آسمانوں سے آئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ دیکھو اس سال
6 لاکھ جو ہے حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے؟ وہ زمانہ جو ہے چل کر جانے کا تھا، گھوڑے اور جو ہے اس طرح کے جانوروں پر لوگ سفر کرتے، کئی مہینے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ہو جاتے، اور وہ زمانہ جو ہے اتنے لوگوں کی تعداد بھی نہیں تھی۔ تو آج کے زمانے میں 60-70 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ اس طرح حاجی جو ہے چل کر کے پیدل جو ہے سفر حج کے لیے جاتے۔ تو اس زمانے میں 6 لاکھ حاجی حج کے لیے جب آئے تھے تو آپس میں فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کیا کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے دیکھو ان سال 6 لاکھ لوگ اللہ کا حج کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ 6 لاکھ حاجی، لیکن فرشتہ کہتا ہے دوسرے فرشتے سے کہ کسی کا حج قبول بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تعجب کر رہے ہیں، اے مولا تو مجھے کیسا خواب دکھا رہا ہے کہ 6 لاکھ حاجی اپنے وطن کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، کئی مہینے پیدل چل کر کے، اپنی جان کی بازی اور طاقت لگا کر کے، اپنا مال خرچ کر کے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے، اور 6 لاکھ حاجی ہیں، کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ کیسی تعجب کی بات ہے۔ تعجب کرنے لگے تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے سنو، دمشق میں ایک ایسا شخص ہے جو علی بن الموافق کے نام سے مشہور ہے، وہ حج کو آیا بھی نہیں اور وہ جوتا چپل سیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک نیکی کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ وہ حج کو آیا بھی نہیں، 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو اللہ نے اس کے طفیل سے قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی، مجھے بے قراری ہونے لگی، میں نے اسی وقت مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، میں جا کر کے اس شخص سے ملوں جو علی بن الموافق ہے، آخر اس کا عمل ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے مولا نے حج کو آئے بنا اس کے طفیل اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ سفر کا ارادہ کیا، دمشق کی طرف روانہ ہوئے، کئی دن کا سفر طے ہوا۔ سفر کرتے کرتے جب دمشق پہنچے تو لوگوں سے حال چال پوچھا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک اس زمانے کے بہت بڑے فقیہ عالم دین تھے، اپنے زمانے کے امام تھے، ہر کوئی ان کو جانتا پہچانتا تھا۔ جب آپ نے علی بن الموافق کا جو ہے پتہ پوچھا، لوگوں نے بتایا حضور اس کے گھر کی آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو چپل سیتا ہے، وہ تو جوتا سیتا ہے، وہ تو اس زمانے کا سب سے زیادہ غریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں نہیں مجھے اسی سے جا کر کے ملنا ہے، ہر حال میں مجھے ملنا ہے۔ لوگوں نے اس کا گھر کا پتہ بتایا، آپ اسے تلاش کرتے ہوئے جب اس کے گھر گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، بلایا اور اکیلے میں پوچھا میں ایک راز کی بات جو جانتا ہوں اور میں وہ تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیری ایک ایسی نیکی ہے وہ تو بھی جانتا ہے، وہ میں بھی جانتا ہوں، میرے سوا جو ہے تیرے اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا، تیرے اور میرے سوا دنیا میں اس نیکی کو کوئی نہیں جانتا۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا وہ تیری نیکی کون سی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس سال 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو تیرے صدقے میں قبول کیا؟ ایسا کون سا عمل تو نے کیا، بتا تو صحیح۔ دنیا میں ایسے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی حج کو گئے بنا بھی حاجیوں کے حج کو قبول فرماتا ہے، تو بتا دے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا سنو میں بڑا غریب ہوں اور 30 سال سے میرے دل میں ارمان ہے میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ دیکھوں، روضہ رسول پر میں حاضری دوں۔ 30 سال سے حج کو جانے کے لیے بڑی محنت بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، رات دن میں نے ایک ایک کر کے میں نے حلال کمایا، میں جوتے سیتا رہا، میں جوتوں کی مرمت کرتا رہا، اور میں نے 30 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو میں نے 300 درہم جمائے تھے اور حلال کمائی کے تاکہ میں خانہ کعبہ کو دیکھ سکوں، روضہ رسول کی حاضری جو ہے میں کر سکوں، اور صبح کو جو قافلہ نکلنے والا تھا اس قافلے سے مجھے جانا
تھا, लेकिन जब रात आई, सुबह होने से पहले जो रात आती है, जब रात आई मेरी बेवी जो है उम्मीद से थी, हामिला थी, उसकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं गोश्त खाऊं, मुझे गोश्त खाने की अरमान हो रही है. तो लिहाजा मैंने जब गोश्त लाने का इरादा किया तो मैंने क्या देखा, मेरे पड़ोस में गोश्त पक रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है. तो मैंने बीवी से कहा एक कटोरा लाओ ताकि मैं इसी कटोरे से अपने पड़ोस के यहाँ जाऊँ, बड़ी अच्छी खुशबू गोश्त की आ रही है, मैं उसी के पास से थोड़ा गोश्त लेके आता हूँ ताकि तुम्हारी अरमान पूरी हो जाए. बीवी हामिला थी, हामिला के अरमानों को पूरा किया जाता है. शौहर जब कटोरा लेकर के पड़ोस के घर में गया और गोश्त मांगने लगा कि मुझे थोड़ा सा शोरबा दे दो, थोड़ा सा गोश्त दे दो. मेरी बीवी उम्मीद से है, हामिला है, वो गोश्त खाने के लिए तरस रही है. तो लिहाजा जैसे ही मैं कटोरा लेकर के गया तो वो कहता है कि मुझे तुम जो है मेरे घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम सुनो. वो कहता हुआ अपनी आंखों से उसके आंसू आ जाते हैं और कहता है एक हफ्ता मुकम्मल हो गया, यानी 7 दिन मेरे घर में पूरे हो गए, लेकिन मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला. मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे मर रहे हैं, मेरी बीवी भी भूखी प्यासी मर रही है, अब मैं भी मरने वाला था. जान बचाने का सिर्फ एक जो है हमारे पास रास्ता था, वो ये कि मैंने सुना शहर के बाहर मुर्दार गोश्तों को, मुर्दार जानवरों को ला करके डाला जाता है. जब मुझे मालूम हुआ तो मैं शहर के बाहर गया, जहाँ पर मुर्दार जानवर पड़े थे मैंने उसी को उठा के लाया ताकि मरने से बेहतर है इन मुर्दार जानवरों को हम पकाएं और खा लें और जान बचा लें, क्योंकि जब ऐसी हालत आती है अल्लाह हराम को भी हलाल बना देता है. लिहाजा मैं वही मुर्दार गोश्त ला करके मेरे घर में आज पका रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों की जान बच जाए, मेरी जान बच जाए, मेरी बीवी की जान बच जाए. लिहाजा ये मेरे लिए हलाल है और तुम्हारे लिए हराम है. अगर तुम फिर भी चाहते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ. खुदा की कसम वो हज को जाने वाला अली बिन अल मुवाफिक कहता है 30 साल से मेरी अरमान थी मैं हज को जाऊँ, जिसके लिए मैंने लोगों के जो पैरों में पहनने जानने वाले के जो जूते थे मैं उनको अपने हाथों से छूता रहा, मैं उनकी सिलाई करता रहा, मैंने अपनी इज्जतों को बेचा ताकि मैं खाना काबा को देखूं. जब 30 साल का अरसा पूरा हो गया और सुबह होने वाली थी और मुझे हज को जाना था, लेकिन जब मैंने उनकी गुर्बत का रोना देखा, जब मैंने उनकी तकलीफ़ों को देखा, खुदा की कसम मेरा दिल ना माना. मैं अपने घर गया, 300 दिरहम मैंने ला करके उनकी झोली में डाल दिया. अगर अल्लाह ज़िंदगी बाकी रहे तो मैं हज दूसरे दिन कर लूँगा या कई साल के बाद कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती. खुदा की कसम जब मैंने उनके गोद में जो है उन 300 दिरहमों को डाला तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ख्वाब दिखाया गया कि इस साल 6 लाख हाजी आए लेकिन किसी का हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि तुम खाना काबा आए भी नहीं, लेकिन मौला ने तुम्हारे तुफैल 6 लाख हाजियों के हज को कबूल और मकबूल फरमा लिया. तो लिहाजा ये अल्लाह तबारक व तआला जब गरीबों को माल दिया जाता है, उनके जो है गमों को खुशियों में आपका माल जब तब्दील करता है, अल्लाह उनको बदला ऐसे ही अता करता है. तो लिहाजा असल ईद वो नहीं होती जो हम नए कपड़े पहन करके जाकर हम जो है ईदगाह में सजदे अदा करके आते हैं. मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, असल ईद वो होती है आपके पड़ोस में भूखा है उसके घर में राशन पहुँचाओ, अगर कोई यतीम है उनके बच्चों की जो है चेहरों पर खुशी लाओ, और जो बेवा औरतें हैं जो अपने शोहर के ना होने की कमी की वजह से रो रही हैं, बिलक रही हैं, उनके चेहरों पर खुशियां लाओ. जब उनके चेहरों पर खुशियां आएंगी खुदा की कसम वो असल ईद होती है. तो लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सदका अदा नहीं करता, जो गरीबों का हक पहचान कर नहीं देता, उसे कोई हाजत और ज़रूरत नहीं कि वो मेरे ईदगाह तक चल करके आए. तो लिहाजा जो है हमें ईद अदा करने से पहले गरीबों की ईद का ख्याल रखना ज़रूरी है. हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पड़ोस में कितने गरीब हैं और हमारे मोहल्ले में कौन ऐसे हैं जिनके घरों में वो चाह कर भी जो है ईद नहीं मना सकते. ऐसे घरों का ख्याल रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़माना शाहिद है, हमें एक ना एक दिन मरना ज़रूर है, अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ना ज़रूर है. ये माल हमारा जो है वो खुद ही गवाही देगा वो किस किस के घर पहुँचा था, किस किस के बदन पर गया था, किस किस के पास जो है
قدموں کی زینت بنا تھا، کس کے پیٹ کا راحت بنا تھا اور کس کی عید کی خوشیوں کا مالک بنا تھا، یہ مال بھی کل قیامت کے دن گواہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے مالوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی راہ میں جو وہ خرچ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے ان کا حق ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں ہر غریب، یتیم، مسکین اور محتاج، بیوہ اور جو ہے جتنے ایسے قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر ہم سب کو مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں سخاوت کا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بخالت سے، کنجوسی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولا تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نہ پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔